اتنا ذکر کرے کہ اللہ رب العزت دل میں آ جائے، اللہ دل میں سما جائے، بلکہ سچ کہوں کہ اللہ دل میں چھا جائے۔ ایسی اللہ رب العزت کی محبت۔ جو چند لمحے اللہ کی یاد میں گزر گئے وہ میری زندگی ہے اور باقی سارا کچھ شرمندگی ہے۔ تو دل کو زندہ کرنے کے اسباب میں سے پہلا سبب ذکر کی کثرت۔ ہمارے مشائخ یہی سبق دیتے ہیں، سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ دو حصوں میں کرو، ایک تو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کی طرف دھیان رکھو، اس کو وقوف قلبی کہہ دیتے ہیں، اور ایک فرماتے ہیں کہ صبح اور شام 15 منٹ آدھا گھنٹہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاؤ۔ دوسرا سبب جس سے دل زندہ ہوتا ہے وہ ہے تلاوت القرآن۔ آدمی کم از کم ایک پارہ روزانہ تلاوت، بہت مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ، کوئی دن زندگی کا اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے۔ ہمارے ان لاز کے ایک بزرگ تھے، دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے فراغت حاصل کی تھی۔ میری ایک مرتبہ ان کی ملاقات سوات میں ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوا، اور اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنا۔ فرمانے لگے کہ آج اس بات کو کہے 43 ایئرز گزر چکے ہیں، ان 43 سال میں ایک دن بھی میرے قرآن کی تلاوت میں لگا نہیں۔ جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے نام اعمال لے کر جائیں گے ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی کہ ہمارے کتنے دن تلاوت کے بغیر جا چکے۔ اب دیکھو 43 سال، سردی بھی، گرمی بھی، صحت بھی، بیماری بھی، دیس بھی، پردیس بھی، خوشی بھی، غمی بھی، 100 یعنی عوارض ہوتی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں میں نے ایک پارے کی تلاوت۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے من احب القرآن احب اللہ ورسول، جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہمارے بزرگوں نے۔ وہ رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے ہم تہجد پڑھیں گے جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہو تمہارے خیال۔ اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتا۔ تیسرا سبب جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے الاستغفار، استغفار پڑھنا۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام یہ کم از کم ہے، ورنہ 200 مرتبہ صبح 200 مرتبہ شام پڑھے۔ استغفار پڑھنے سے انسان کے دل کی میل دور ہو جاتی ہے۔ چوتھا سبب جس سے دل زندہ ہوتا ہے الصلاۃ علی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کا پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلَ جَزَاءَ ذِكْرِ نَبِيِّهِ ذِكْرَ مَنْ ذَكَرَهُ، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے ایسی محبت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو یاد کرتا ہے درود شریف پڑھنے کے ذریعے سے اللہ اس بندے کو 10 مرتبہ یاد کرتے۔ کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں جی استغفار پہلے کریں یا درود شریف پہلے پڑھیں، تو ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک سادہ سا جواب دیا ہے، اگر کوئی کپڑا میلا ہو تو اس کو ترتیب یہی ہے کہ پہلے دھوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عطر لگا دیتے ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے پہلے عطر لگا دی ہو بعد میں دھویا ہو، پہلے کیا کرتے ہیں دھو لیتے ہیں بعد میں کیا کرتے ہیں؟ تو استغفار سے ان میلے دلوں کو دھو لیجئے، پھر درود شریف کے ذریعے سے عطر اور خوشبو اس پر چھڑک لیجئے۔